السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 21 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 22 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی ہوائیں بوجھ والی، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو پس نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو پس ہم نے اسے تمہیں پلایا، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں تھے تم لوگ اس کو جمع کرنے والے، خزانہ کرنے والے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یقیناً یہ ہم ہی ہیں، اور بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی ہیں جو مردہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی ہیں جو وارث۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ یقیناً ہم جان چکے ہیں تم میں سے جو آگے چلے گئے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ ہم جان چکے جو پیچھے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور یقیناً آپ کا رب انہیں اٹھائے گا، وَإِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً وہ بہت زیادہ حکمتوں والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ گزشتہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین کو پھیلا کر اس میں پہاڑی سلسلے بنا کر پھر اس میں ہر چیز موزوں انداز میں اگائی ہے، اور تمہارے لیے زمین میں معیشت کا انتظام کیا، اور ہر اس کا بھی جس کو تم رزق دینے والے نہیں تھے، اور ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ان کو ایک قدر معلوم کے ساتھ نازل فرماتا ہے۔ اب فرمایا ہم نے ہوائیں بھیجی جو بھاری بادلوں کو جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتی ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتا ہے، اور اس پانی کو پھر تمہیں پلاتا بھی ہے۔ یقیناً زمین پر جب پانی بارش کی صورت میں اترتا ہے تو اس میں بہت سا پانی ندی نالوں کی صورت میں زمین پر بہتا کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے، اور کچھ پانی ایسا ہے جو انسان کے لیے پینے کے کام بھی آتا ہے۔ پینے کا بالخصوص ذکر اس لیے ہے کہ کھائے بغیر بھی بندہ زیادہ عرصے تک جی سکتا ہے، لیکن پیے بغیر انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو بالخصوص اس کے پینے کی قابل صلاحیت ہونے کی ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے کھارے پانی کو سمندروں سے بخارات کی صورت اٹھایا، وہ ہوا کے دوش پر ٹنوں پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوائیں اٹھا کر بادلوں کی صورت لے جاتی ہیں، پھر وہ بارشوں کی صورت میں زمین پر میٹھا پانی بن کر نازل ہوتا ہے، پھر یہ پانی
انسانوں کے لیے پینے کے کام آتا ہے. اگر یہ سارا پروسیس خود کرنا پڑے تو اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ تمام انسانوں تک تو وہ پانی میسر ہی نہیں آ سکتا. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے پینے کے پانی کا انتظام کیا ہے، اور باقی کام تو ساتھ میں، یعنی زمین کا اس سے سیراب ہونا، کھیتیوں کا اگنا، یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا اور وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سارا کام ساتھ میں. پھر فرمایا وما انتم لہو بخازنین، اور تم اس کو خزانہ کرنے والے نہ تھے. یہ اللہ نے کمال قدرت کیا کہ ایک نظام بنایا ہے کہ جو بارشیں نازل ہوتی ہیں ان کا پانی سٹور ہوتا ہے. وہ ندی نالوں کی صورت بھی سٹور ہوتا ہے، دریاؤں جھیلوں کی صورت بھی سٹور ہوتا ہے، زمین کے اندر جذب ہو کر کنووں کی صورت میں بھی سٹور ہوتا ہے. اسی طرح پہاڑوں پر برف کی صورت میں بھی سٹور ہوتا ہے کہ سردیوں میں برف پڑ پڑ کے وہ جم جاتی ہے اور گرمیوں میں پھر وہ پگھل کر آہستہ آہستہ دریاؤں کا حصہ بنتی، پھر چھوٹی ندیوں کا حصہ بنتی، دور دراز کئی ہزار کلومیٹر دور تک پہنچتا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سردیوں میں اللہ ایسا پانی نازل کرتا ہے جو برف کی صورت جمتا ہے، اور گرمیوں میں کئی ماہ کے بعد، 6-7 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد وہ پانی پہاڑی سلسلوں سے ندی کی صورت چلتا 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 وہ پاکستان کے آخری کنارے بھی پہنچتا. تو کس طرح اللہ کا یہ نظام ہے کہ وہ ایک پانی کو اس طرح سٹور کر دیتا ہے تاکہ انسان اس کو استعمال کر سکیں. فرمایا تم ایسا کرنے والے نہیں تھے، تمہاری قدرت نہیں تھی کہ تم یہ سب کر سکو. آج ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود تم اللہ رب العزت کی باقی قدرتوں کا انکار کر دیتے ہو. جس رب نے یہ نظام بنایا اس کو کہتے ہو اس نے کوئی کتاب نازل نہیں کی، اس نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، اس نے کوئی دستور حیات نہیں بتایا. پھر ساتھ فرمایا ہم ہی ہیں جو زندہ کرنے والے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت سے ہم کنار کرنے والے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو وارث. اس آیت میں بہت ساری تاکیدیں آئیں، اور یہ عربی زبان کا خاصہ ہی ہے کہ جو اس قدر تاکیدیں بیچ میں لانے کے باوجود جملے کی خوبصورتی اور اس کی بناوٹ کو بھی قائم رکھتی. مگر نہ آپ یہ سوچیں اردو میں اگر کہوں کہ جی یقیناً یہ ہم ہیں اور ہم ہی ہیں جو ہم زندہ کرتے ہیں، جو ہم موت سے ہم کنار کرتے ہیں، اور یقیناً ہم ہی ہیں جو وارث ہیں، تو جملے کی بناوٹ خوبصورت نہیں رہتی. ہم بار بار تاکید، یقیناً، یہ ساری چیزیں اس کو بدنما بنا دیتی ہیں. لیکن عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ اس کی یہ تمام تر تاکید کے باوجود بلاغت بھی قائم رہتی ہے، خوبصورتی بھی قائم رہتی. اور یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کائنات کا کلام ہے، تبھی یہ اپنی اس ترکیب کے ساتھ ہے کہ تمام تاکید در تاکید در تاکید در تاکید، 5 سے 6 تاکیدیں ہیں، اس کے باوجود یہ اپنی خوبصورتی اور جمال کو قائم رکھے ہوئے. اب مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اتنی تاکید کیوں ہے اس بات میں کہ یہ ہم ہیں، یقیناً ہم ہیں. انا اس میں بھی تاکید، نا پھر ہم میں تاکید، پھر لنحنو میں لام بھی، پھر نام نحنو بھی، پھر نمیتو میں پھر ہمارا کا صیغہ، پھر ونحنو، پھر نحیی میں، اور پھر نمیت میں، دوبارہ دونوں میں اپنی طرف کا ضمیر متکلم کا صیغہ، پھر اسی طرح نحن دوبارہ لے کر آئے، اور پھر وارثین کا. کتنی تاکید ہے؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ اسی بات کے تو انکاری تھے، وہ اسی بات کے تو انکاری تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے، سوال جواب ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. جتنی شدت کے ساتھ انہوں نے انکار کیا اتنی ہی شدت کے ساتھ اللہ نے اس بات کا اس بات کیا. تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ دنیا کے نظام دیکھتے ہو، اللہ نے ان کو کس طرح سے بنایا ہے، پھر اس کے باوجود تم اللہ رب العزت کی دوبارہ تمہارے اٹھائے جانے کا انکار کر دیتے. زمین و آسمان کا نظام اور صرف زمین کے اندر انسان کی معیشت کے انتظامات اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے چیزیں مسخر کی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. ایسے کمال کی چیزیں تخلیق کرنے والا رب کیا وہ انسان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ فرمایا یقیناً اٹھا سکے گا. پھر ایک بات کی بڑی وضاحت کر دی، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یہ ہم ہی ہیں جو وارث، جو آیا وہ واپس جا رہا ہے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، کوئی بھی ساتھ قبر میں نہیں لے کے جا رہا. اس لیے تم اس دنیا کے پیچھے لگ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو جو چھوڑتے ہو، تو کیا یہ چیزیں جن کے پیچھے تم یہ چھوڑتے ہو تمہیں فائدہ دیں گی؟ کیا تم ساتھ لے جاؤ گے؟ یا ساری زندگی تمہارے پاس ہی رہیں گی؟
یہ اللہ نے عارضی طور پر تمہیں دی ہیں، اللہ کے پاس ہی واپس پہنچنی ہے، کوئی اور اس کا وارث نہیں ہوگا، اللہ ہی ہے جس کے پاس یہ سارا کچھ رہنا ہے، اللہ نے ہی عطا کیا اور اللہ رب العزت کے پاس ہی رہے گا، کوئی اور اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ اس لیے جو حقیقی مالک ہے، جو وہ کہہ رہا ہے اس طرح زندگی برتو۔ تمہاری زندگی کا مالک بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مردہ بھی وہی کرتا ہے، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب بھی اسی کا۔ اس لیے ساتھ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، جو آگے چلے گئے اور جو پیچھے رہ گئے سب کا ہمیں علم ہے، کسی سے کوئی ہم سے چھپا ہوا نہیں۔ جو پہلے گزر گئے انہوں نے کیا کیا، جو اب موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جو آگے جا کے کرنے والے ہیں وہ کیا کریں گے، یہ سب اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، ان ربک هو یحشرهم، آپ کا رب ہے جو ان کو دوبارہ اٹھائے گا، ان کا حشر برپا کرے گا، اور وہ پھر جب اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو حکیم علیم ہے، بڑی حکمت والا، بڑا علم والا ہے۔ حکیم اس لیے کہا کہ وہ انسانوں کو دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو انصاف کے تقاضے کے طور پہ کھڑا کرے گا۔ اس نے دنیا بیکار نہیں پیدا کی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت بیکار کے کام کرتے اور تم ہماری طرف واپس پلٹنے والے نہیں ہو؟ نہیں 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 نہیں، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت بڑی حکمتوں والے ہیں، اس نے حکمت کے ساتھ تمہیں پیدا کر کے اس امتحان میں ڈالا ہے، اور اس نے یقیناً تمہیں اپنے پاس لا کر کھڑا کرنا ہے۔ ساتھ کا علیم، وہ بہت زیادہ علم والا بھی ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اپنے علم کی وجہ سے کیا۔ اور جب تم دوبارہ اس کے سامنے پہنچو گے، کچھ اس سے چھپ جائے گا، کچھ وہ بھول جائے گا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ بہت علم والا ہے، نہ کوئی اس سے چھپ سکتا ہے، نہ اس کو کچھ بھولتا ہے، وہ ہر چیز انسان کے سامنے لا کھڑی کرے۔ اس لیے پھر اگلی آیات میں انسان کو مزید اپنی تخلیق کی طرف توجہ دلائے، پہلے کائنات کی دیگر مخلوقات کی طرف، پھر فرمایا ہم نے تمہیں کس طرح پیدا کیا، اپنی طرف تو توجہ کرو۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔